بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ شعبہ حفظ کا امتحان لینے کا طریقہ کار بتایا جائے گا کہ مدرسہ سافٹ ویئر سے شعبہ حفظ کا امتحان کیسے ہم لے سکتے ہیں، ان کا ریکارڈ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں۔ چونکہ شعبہ حفظ کا امتحان کا جو نظام ہے وہ شعبہ کتب سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ شعبہ حفظ میں کل 100 نمبر ہوتے ہیں اور اس میں لہجے کو بھی دیکھا جاتا ہے، تجوید کو بھی دیکھا جاتا ہے اور قرآن مجید کی جو تلاوت کی ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، منزل کی پختگی کو دیکھا جاتا ہے۔ جبکہ کتابوں میں جو شعبہ کتب ہے ان میں امتحانات کا جو نظام ہے وہ کتاب کے اعتبار سے ہے کہ کتاب جو قافیہ، قدوری یا کنز الدقائق، یہ کتابوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اب شعبہ حفظ میں ہم کیسے امتحان لیں گے تو جو طریقہ کار دیکھیں۔ سب سے پہلے نین دراز کو اوپن کریں، یہاں پہ امتحان نتائج اس کو کلک کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے القرآن مجید اجراء النحو والصرف تعلیم الاسلام اردو، یہ تو چلیں شعبہ حفظ سے پڑھائی جاتی ہیں، لیکن امتحان تو ان سے نہیں دیا جائے گا ان کتابوں میں، تو اس لیے ہم ان کتابوں سے آگے یہ جو نمبر لکھے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں، یہ بالکل ختم کریں، کیونکہ جن کتابوں کا امتحان نہیں لینا ان کے آگے کچھ نمبر بھی نہیں لکھنے تاکہ وہ رزلٹ میں شو ہی نہ ہوں۔ اگر یہاں پہ کوئی بھی نمبر لکھا ہوا پایا گیا تو وہ کتاب پھر رزلٹ میں شو ہوگی، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کتابیں جن کا امتحان نہیں لیا جا رہا، بے شک درجے میں پڑھائی جا رہی ہیں، شعبہ حفظ میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا، تو اس لیے ان کو جو آگے کل نمبر لکھے تھے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ اب کس کس کا امتحان لیا جائے گا؟ وہ ایک ہوگا لہجہ، قرات، تجوید اور نماز و دعائیں، تو یہاں تو کوئی بھی ان میں سے مضمون نہیں ہے، تو سب سے پہلے ہم مضمون ایڈ کریں گے۔ پہلے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں اور مضامین ایڈ ہوں گے۔ درجات کو اوپن کریں، تحفیظ القرآن اس کو اوپن کریں، یہاں پہ کتابیں جو لکھی ہیں یہاں پہ ترمیم فعال پہ کلک کریں۔ اب یہاں پہ 5ویں نمبر پہ کتاب ایڈ کریں، ان میں وہ نہیں ہے مطلب کہ لہجہ، تو وہ ہم ایڈ کرتے ہیں، پہلے کتابیں ایڈ کرتے ہیں جا کے ترتیبات میں، ترتیبات کو اوپن کریں، ترمیم فعال پہ کلک کریں اور یہ مدرسے میں پائی جانے والی کتابیں اس پہ کلک کریں۔ اب یہاں پہ آپ وہ کتابیں لکھیں، دیکھیں یہ کمپیوٹر لکھا ہے، معاشرتی علوم، کمپیوٹر، اور یہ کتابیں اگرچہ پڑھائی نہیں جاتی مدرسے میں بعض مدارس میں، لیکن ان کو یہاں پہ لکھ لیے کیونکہ یہ امتحان میں بھی کام آ سکتی ہیں۔ یہاں پہ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں پہ آپ کوئی بھی کتابیں لکھ سکتے ہیں، لیکن درجات میں جا کے صرف وہی کتابیں لکھیں جو اس درجے میں پڑھائی جاتی ہیں جن کا امتحان لیا جائے گا۔ تو یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں لہجہ۔ لہجہ دیکھیں یہ کتاب نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے امتحان میں اس کتاب کو شامل کرنا ہے تو شامل تبھی ہوگی جب یہاں پہ لکھی ہوئی ہوگی، تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں لہجہ۔ اسی طرح تجوید اور نماز و دعائیں، یہ 3 حفظ کے اعتبار سے میں نے لکھ دیے، تو ابھی ان سب کے پھر آگے نمبر لکھیں گے جا کے نتائج والی شیٹ میں۔ اور ایک اور ہے قرات، بس یہ جب لکھ لیں تو یہاں سے کلوز کر دیں اور یہاں سے محفوظ۔ اب درجات کو اوپن کریں، درجہ تحفیظ القرآن کو اوپن کریں، یہاں پہ اب کتاب ایڈ کریں، ترمیم فعال پہ کلک کریں۔ اب یہاں پہ کتاب آ چکی ہوگی، دیکھیں یہ آ گئی ہے۔ سب سے پہلے قرات ہے، پھر لہجہ، پھر تجوید اور پھر ہے نماز و دعائیں۔ اساتذہ بے شک یہاں پہ نہ لکھیں کیونکہ یہ تو ہم نے صرف امتحان کی وجہ سے یہاں پہ لکھا ہے۔ اساتذہ جو کتابیں پڑھاتے ہیں وہ یہاں پہ ان کے نام یہاں لکھے ہوئے ہیں، لیکن امتحان کے لیے یہاں پہ اساتذہ آپ لکھیں یا نہ لکھیں آپ کی مرضی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تو اب یہاں سے کتابیں ایڈ کر کے سیو کر لیں، سیو کیا۔ اب نتائج کو اوپن کریں، نتائج شیٹ اوپن کی، اب دیکھیں وہ ساری کتابیں آ چکی ہیں، قرات، لہجہ، تجوید، نماز و دعائیں۔ اب ہم ان کے نمبر لگا لیتے ہیں، چونکہ یہ 4 کتابیں ان کا تو امتحان نہیں لیا جائے گا، اس لیے ان کے آگے ہم نمبر نہیں لکھتے۔ جن کتابوں کا امتحان لیا جائے گا ان کے آگے ہم نمبر لکھتے ہیں۔ قرات کے 20 نمبر ہیں، اسی طرح لہجے کے 20 نمبر،
تجوید کے 20 نمبر اور اس کے بھی 20 نمبر اور لہجے کے قرات کے 40 نمبر کر لیتے ہیں تاکہ 100 نمبر پورا ہو جائے. تو یہ 100 نمبر پورے ہو چکے ہیں. اب ہم شیٹ تیار کرتے ہیں. نمبر لکھ کر اب شیٹ تیار کریں. یہ تو درجہ منتخب ہے پہلے سے. سمائی امتحان منتخب کریں اور یہاں سے نتائج شیٹ تیار کریں. جیسے ہی شیٹ تیار کی دیکھیں اب ہم نے اس پر کلک کیا ہوا ہے لیکن شیٹ تیار ہونے کے باوجود نتائج والی جگہ دیکھیں طلباء کے نام شو نہیں ہو رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے آگے نمبر نہیں لکھے تو سافٹ ویئر کو پتہ چل گیا کہ ان کا امتحان نہیں لیے جا رہے ہیں ان مضامین میں. تو جن کے آگے نمبر لکھے ہوئے ہیں تو اب اس پہ کلک کریں تو اب دیکھیں طلباء کے نام شو ہو چکے ہوں گے. دیکھیں اب یہاں پہ ان کے حاصل کردہ نمبر آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ کتاب ہے. میں ویڈیو کو روک کر سب کے نمبر لگا لیتا ہوں. نمبر میں نے لگا لیے. اب ہم یہاں سے محفوظ اور بند کریں. اب جا کے رزلٹ چیک کرتے ہیں. رپورٹس کو اوپن کریں اور درجہ کا اجتماعی نتائج، شعبہ تحفیظ القرآن، سماعی امتحان اور نتائج دیکھیں. جیسے نتائج دیکھا تو وہ قرات، لہجہ، تجوید، نماز، دعائیں یہ سب کے نمبر سامنے آ چکے ہیں. کل نمبر 100 ہے اور اس اعتبار سے ان کی جو پوزیشن بن رہی ہے اور جو تقدیر بن رہی ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. یہ تو تھا سماعی امتحان. اور اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو اس کا طریقہ کار بھی یہی ہے لیکن جائزے کے لیے آپ کو جائزہ کا نیا وہ بنانا پڑے گا. دیکھیں نتائج اوپن کریں. یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے سماعی ششمائی سالانہ جائزہ. اگر آپ ایک اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں امتحان تو یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں جائزہ. جائزہ سفر المظفر یہ لکھ کر یہاں سے کلوز کر دیں. اب دیکھیں یہاں پہ امتحان آ چکا ہوگا جائزہ سفر المظفر. اس پہ کلک کریں اور درجہ تحفیظ القرآن ہی ہے. ابھی دیکھیں نیا امتحان ہم لے رہے ہیں تو دیکھیں ابھی یہاں پہ کوئی طالب علم نہیں ہے. بے شک آپ یہاں پہ کلک کریں دیکھیں کوئی نہیں ہے. جب اس جائزے کی جب شیٹ تیار کریں گے تو تب پھر وہ طلباء کے نام شو ہو جائیں گے. دیکھیں طلباء کے لہجے میں حاصل کردہ نمبر.